آج کل بہت نیوز آ رہی ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اور جن فیملی کے لیے کیا پلاننگ کرنی چاہیے ان فیملی کے لیے جو دیکھو پاکستان ڈیفالٹ انشاءاللہ صلو علی الحبیب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دو کنٹری ایسے ہیں، ایک چائنا اور ایک سعودیہ، جو پورے زور لگا دیں گے ڈیفالٹ نہ ہو۔ پاکستان کی مثال ایسے ہے جیسے وسیم بھائی نے 1 کروڑ روپے مجھ سے قرضہ لے لیا، مجھے پتہ ہے یہ مر گئے تو یہ قرضہ کوئی بھی نہیں دے گا مجھے، تو میں چاہوں گا یہ مریں؟ میں 50 لاکھ روپے لگا کے ان کو بچاؤں گا میں کہ میرے 50 ضائع ہو جائیں، اگلے 50 لاکھ تو بچ جائیں گے نا میرے۔ تو پاکستان نے الحمدللہ ایسا حساب کتاب ہے کہ اس کو یہ اگر مر گیا نا تو ادھر چائنا کا بیڑا غرق ہونے والا ہے، کیونکہ انڈیا سے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، ادھر سعودی عرب، ہماری آرمی سعودی عرب حرمین کی الحمدللہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، حفاظت کرتی ہے۔ تو اور بھی بہت سے ہمارے پازیٹیو ایسی چیزیں ہیں جو ہم مسلم کنٹریز کی ایسی خدمت کر رہے ہیں کہ بہت سارے ملکوں کا ہم سے مفاد ہے، اگر ہم مارکیٹ سے ہم شارٹ ہوئے تو وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو بعض لوگ آتے ہیں ڈرا رہے ہیں آپ کو ڈیفالٹ ہو رہا ہے، بھاگو بھاگو بھاگو، اتنا گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو نیشنلٹیاں باہر کی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ادھر آ جاؤ نیشنلٹی دے دو، ہم کہتے ہیں یار اپنے ملک میں ٹھیک ہے، اگر نیشنلٹی لی بھی تو کوشش کریں گے یہاں کی پہلے ہو، ٹھیک ہے نا، پھر ہو رہنا۔ ارادہ ہمارا تو یہی ہے کہ بھائی ادھر ہی رہنا ہے ہم نے، کیونکہ دیکھو باہر ملکوں میں آپ بے شک ڈالر میں کماتے ہو، لیکن یہاں آپ یہاں کی آمدن میں نا برکت اللہ نے بہت رکھی ہے۔ یہاں پورا پورا گھر لوگ ابھی بھی چلا رہے ہیں، ایک کما رہا ہوتا ہے 10 افراد کھا رہے ہوتے ہیں۔ باہر ایسا سیٹ اپ نہیں ہے، مرد الگ کماتا ہے، بیگم صاحبہ الگ کما رہی ہیں، بڑے مسائل ہیں۔ تو صرف ایک چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، گٹر کے ڈھکن ہیں وہاں پہ، لیکن بہت ساری چیزیں یہاں بڑے فائدے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جس مٹی میں پلتا بڑھتا ہے نا، یاد اس کو وہی مٹی آتی ہے، کہ کسی اور جگہ جا کے ایڈجسٹ ہونا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل، اجنبیت کا احساس ہوتا ہے انسان کو۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھو جو بھی ملک کے حالات ہوں ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کی اپنی جو سورس آف انکم ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ بعض دفعہ جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر قوم بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ جرمنی جو آج اتنا ترقی یافتہ ہے نا، اس لیے کہ جرمنی کا ایک دفعہ دیوالیہ ہو چکا ہے۔ ایسا حال ہوا تھا جرمنی کا کہ نوٹ جو ہے نا وہ جلانے کے کام آ رہے تھے، لکڑی سے زیادہ سستا نوٹ پڑ رہا تھا ان کو۔ جب چپت پڑی ہے تو پھر اس قوم میں شعور پیدا ہوا نا، تو کچھ ہم بھی اتنی انشاءاللہ ہمارے ہاں نوبت نہیں آئے گی، لیکن کچھ جب مشکلات آئیں گی تو انشاءاللہ قوم کیا ہوگی، اس میں پھر وہ بیدار ہوگی قوم انشاءاللہ۔ تو ہمارے پاس تو اتنا ملک کے اندر اتنا کچھ پیدا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک سیدھی سی بات بتاؤں، کچھ بھی نہیں کرتے نا، ہم آ جائیں گے حکومت سے آزاد ہو کر اخپل زندگی پر آ جائیں گے۔ تو پاکستان میں اللہ نے اتنے وسائل رکھے ہیں کہ انسان اخپل طریقے سے گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر بھرپور طریقے سے زندہ رہ سکتا ہے، بھرپور طریقے سے زندہ رہ سکتا ہے۔ یہاں آپ اپنا بزنس کرو یار، پرندوں کا کام کر کر کے لوگ ارب پتی بن گئے ہیں، گائے بھینسوں سے لوگ کروڑ پتی بن گئے ہیں۔ آپ کہو گے چارہ مہنگا ہے تو دودھ اسی حساب سے مہنگا کر دو نا، ٹھیک ہے نا۔ اتنا بزنس، کیونکہ آبادی زیادہ ہے نا، آبادی جس کنٹری میں زیادہ ہوتی ہے اس میں بزنس میں محنت کم اور اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ آبادی سے یورپ محروم ہے۔ میں آپ کو کسی گورے سے ملواؤں گا کسی دن انشاءاللہ، بیان میں پکڑائی میں آ گئے نا، جو کراچی آ کے بزنس کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یار یہ آبادی ہمیں وہاں نہیں ملے گی، یہاں آپ مارجن آف پروفٹ بہت تھوڑا رکھو، اس کے بعد بھی آپ ٹھیک ٹھاک پروفٹ کما لو گے۔ تو گورنمنٹ کرپٹ ہوگی نا، آپ ہر آدمی تھوڑی انڈیویجولی کرپٹ ہو جائے گا۔ آپ اپنے طور پر، آپ کہتے ہو گورنمنٹ کے ہسپتالوں کا نظام خراب ہے، آپ بزنس کو فوکس کرو، آپ اپنا پرائیویٹ ڈاکٹر کو پیسے دے دیا کرو، یار تو نے جو ٹیکہ لگانا ہے خود لگا دیا کرے، گورنمنٹ کے ہسپتال پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ تو یہاں یقیناً غریب آدمی کے لیے بڑی مشکلات ہیں، میں مانتا ہوں بہت خطرناک حد تک مشکلات ہو گئی ہیں، لیکن غربت ختم کرنے کے موقع یہاں پر آپ کو باہر کے ملکوں سے زیادہ۔ مالدار کے لیے ابھی بھی مشکلات نہیں ہے، یہ بتاؤں میں، یہاں جو پیسے والے لوگ ہیں، میں تو ہر طبقے سے ملتا ہوں، جو پیسے والا آدمی ہے اس کو یہاں سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پیسے سے یہاں ہر ضرورت پوری الحمدللہ ہو جاتی ہے۔ اچھے ڈاکٹر بھی مل جائیں گے، اچھے ہاسپٹل بھی مل جائیں گے، اچھی لوکیشن بھی مل جائے گی اس کو پاکستان میں کہ یہاں رہے، یہ آب و ہوا کے لحاظ سے بھی اچھا ہے اور امن کے لحاظ سے بھی مل جائیں گی۔ مسئلہ یہاں غریب آدمی کے لیے، تو غریب آدمی تو ویسے بھی باہر جا نہیں سکتا، وہ تو سب سے پہلے بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ تم پیسہ کتنا ہے تمہارے پاس۔
تو مسائل ہیں. اور یہاں غربت ختم کرنا, یعنی انڈیویجولی بات کر رہا ہوں, ایک انفرادی طور پر غربت ختم کرنا باہر کی نسبت آسان ہے, کیونکہ یہاں آپ کے پاس بزنس کے چانسز بہت ہیں. تھوڑا سا کھوپڑا آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. کھوپڑی استعمال کرو گے, دیکھو میں نے تو دیکھا ہے یار لوگ کیا کیا کرتے کرتے کہاں سے کہاں, کیونکہ آبادی اتنی زیادہ ہے, تو جہاں آبادی ہوتی ہے نا وہاں بزنس کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں. کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالو وہ کام چل پڑتا ہے. تو یہ فائدہ اٹھائے یہاں سے. دوسرا دیکھو, پروپیگنڈا بھی ایک خطرناک ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہمارے ملک کے دشمن ہیں, وہ یوٹیوب پہ ان حالات سے فائدہ اٹھا کے پروپیگنڈا پھیلائیں گے کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, آپ کو ایسے خطرناک, تاکہ جو نہیں بھی ہو رہا وہ ہونا شروع ہو جائے.